رات کی تاریکی گہری ہو رہی ہے، زمین پرسکون ہے، مگر آسمان گواہ ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سچ اور جھوٹ اس شدت سے ٹکرائیں گے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شخص جو خود کو رب کہے گا، جس کے ساتھ جنت جیسی چیز ہوگی اور آگ جیسی چیز، جس کے پاس رزق ہوگا، بارش ہوگی، طاقت ہوگی، اور لوگ کہیں گے اگر یہ رب نہیں تو پھر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ صرف ایک پیش گوئی نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ آنے والے سب سے بڑے امتحان کی خبر ہے۔ دجال کا فتنہ اسلامی عقیدے میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں نام لے کر نہیں آیا، مگر اس کے فتنے سے بچنے کی ہدایات ضرور دی گئیں، خصوصاً سورہ کہف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ عقل، آنکھ، ایمان سب کا امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جسمانی صفات بھی بیان کی تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے ابھرا ہوا انگور، اور فرمایا اس کی پیشانی پر کافا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو۔ یہ تحریر صرف لفظ نہیں ہوگی، یہ ایمان کی پہچان ہوگی۔ ایک اور اہم واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں سنا جس کا نام ابن سیاد تھا، جس پر شبہ کیا گیا کہ شاید وہ دجال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس گئے، اس کا امتحان لیا، مگر آخر کار واضح کر دیا کہ اصل دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ بھی اس فتنے کے بارے میں کس قدر سنجیدہ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دجال مشرق کی سمت سے نکلے گا، اور ایک روایت میں خراسان کا ذکر ہے۔ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی عام دنوں جیسے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، 1 سال کے برابر دن میں نماز کیسے ادا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندازہ لگا کر وقت مقرر کر لینا۔ یہ حدیث ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ عبادت کا نظام حالات سے معطل نہیں ہوتا۔ دجال کے ساتھ جنت جیسی 2 چیزیں ہوں گی، جہنم جیسی 2 چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی آگ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی دراصل آگ ہوگا۔ وہ زمین کو حکم دے گا فصلیں اگائیں گی، آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے دنیاوی فائدہ ملے گا، جو انکار کرے گا وہ قحط کا شکار ہوگا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگا، حقیقی طاقت نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حیران کن واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک نوجوان مومن دجال کے سامنے آئے گا، وہ اسے کہے گا تو دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ دجال اسے 2 حصوں میں کاٹ دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، مگر وہ نوجوان کہے گا، اللہ کی قسم، اب مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت ظاہری معجزات سے بڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مدینے کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے۔ جب وہ مدینے کے قریب آئے گا تو مدینہ 3 بار لرزے گا، اور ہر منافق اور کمزور ایمان والا
शहर से निकलकर उसके साथ मिल जाएगा। फिर ज़मीन जुल्म से भर जाएगी और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी मदद आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनारे के पास उतरेंगे। उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर होंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे। वो मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे। बाबे लुद मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में दज्जाल को जा लेंगे और वहीं उसे कत्ल करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह दज्जाल को हलाक कर देगा। ये लम्हा होगा जब सबसे बड़ा फितना ख़त्म होगा। दज्जाल की कहानी मुस्तक़बिल का खौफ नहीं, ईमान की तैयारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात हिफ्ज़ करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि फितना सिर्फ ताकत से नहीं आता, वो दिलों की कमज़ोरी से आता है। आज भी झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है, बातिल को ताकत का लिबास पहनाया जाता है, मगर मोमिन की पहचान ये है कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखता है। दज्जाल आएगा, ये वादा सच्चा है, मगर इससे भी बड़ा वादा ये है कि अल्लाह की मदद हक वालों के साथ होगी। ईमान मजबूत करें, नमाज को कायम रखें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, क्योंकि असल कामयाबी फितने से बच जाने में है।